الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا إنني في بحر لم يبوركم فيدي سائلنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحبك وعلى آلك وصحبك يا سيدي وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں کا خالق مالک و رازق ہے ان گنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیل نال جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کے بے حد سلام نہایت واجب الاحترام ذی وقار جید علماء کرام مہمانان گرامی سادات کرام علماء کرام تمام برادران اسلام بالخصوص خطیب عالم اسلام عالم جلیل جناب انتہائی قابل احترام جناب حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب جی کا مجدور اور جناب سید السادات سید افتخار حسین شاہ صاحب مدد اللہ علالی اور علماء کرام کے مہمان گرامی تمام موجود میں بالخصوص عزت مآب میزبان محفل جناب محمد محبوب حسین چشتی صاحب
وہ بھی تشریف فرما ہے اور دیگر ناظرین حضرات بھی میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا اس دعا کے نال اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے کے عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین۔ قرآن کریم کے چند بڑے مشہور الفاظ اور تلاوت کی تھی میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر دیتا کریم آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا، خود واسطے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، لوگوں کو دعوت دینا اور بلا کے لوگوں کو کریم آقا علیہ السلام کے قوم کا ذکر کرنا، میرے نبی کے جان کا ذکر کرنا، میرے نبی کے بیٹھن کا ذکر کرنا، میرے نبی کے مطلب کا ذکر کرنا، میرے نبی کے کلام کا، قام کا، قیام کا ذکر کرنا، میرے نبی کے پاک اصحاب کا ذکر کرنا، میرے نبی کے اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا، ازواج مطہرات کا ذکر کرنا، میرے پاک نبی کے پاک اجداد کا ذکر کرنا، کریم آقا علیہ السلام کی صورت، سیرت، کردار، افکار و خیالات، میرے نبی کے بدوہا چہرے کا ذکر کرنا، واللیل زلفاں کا ذکر کرنا، ما ذاق البصر کے کاجل کا ذکر کرنا، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کرنا، میرے پاک نبی کے پاک مدینے کا ذکر کرنا، اسے حوالے پہلو جہد سمت کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، سننا، سنانا، اس صرف سادہ ایمان نہیں، سادہ ایمان بھی جان ہے۔ الحمدللہ اسے ذکر کرنے رہنے صدائیں درودوں کی آتی رہی گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے کہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا، ہندے پیار کے ہندیاں رہنے۔ اور اسی چاہنے ہیں کہ اسی سب دعوت دئیے، سارے مل کے جس نبی کا کلمہ پڑھنے ہیں، سارے رل کے نبی کا ذکر کریے۔ مگر کچھ دوستان کو دعوت دئی دی وہ کہنے کہ ذکر تے اسی نہیں کرنے ہیں، مگر اسی تواڈے نال شامل نہیں ہونا۔ اگر پوچھا جائے کہ کیوں نہیں ہونا تو جواب دینا جی اہل سنت معاذ اللہ جدو شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں، عظمت مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو سنی غلو کرتے ہیں، ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، یا انج کہتے ہیں جدو سنی نبی شان بیان کرتے ہیں تو عظمت مصطفیٰ کو حد تو بڑھا دیتے ہیں، کدی اندر شرک کے، کدی کہتے ہیں بدعت معاذ اللہ، کدی حرام ہے۔ یاد رکھنا جیڑا بندہ گل کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے اندر جو سنی بیان کرتا ہے تو حد تو بڑھا دیتا ہے۔ اسی بڑے اطمینان نال صرف ایک سوال پوچھو، اگر اسی معاذ اللہ نبی پاک کی شان حد تو بڑھانے ہاں تو اسی مولانا ذرا حد بیان تے کرو کہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کی حد میں بیان کرو کہ جی اے حد دے اس کو اگے نہیں جانا۔ میں یقین نال کہہ سکنا اور پورے دعوے نال کہہ سکنا کوئی دنیا پہ پیدا ہوئی نہیں جڑا میرے نبی کی عظمت کی حد میں جان سکتا۔ اسلام کوئی شخص نہ پیدا ہویا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ کوئی قرآن کا عالم ہے، کوئی شیخ الحدیث بنے ہے، کوئی فقہ پڑھیا ہویا، کوئی کتنے علوموں کے طلبے ہوں گے، مگر جس بندے کو میں جاننا، جس بندے کا میں نام لین لگا وہ قرآن کا بھی حافظ ہے، توریت کا بھی حافظ ہے، زبور کا بھی حافظ ہے، انجیل کا بھی حافظ ہے، تمام آسمانی صحائف ہوندے نے، تمام نبیوں کا دور ویکھیا کہ ہر نبی جو نے زیارت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ نام حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کی عزت کی قسم جڑا ساری آسمانی کتاباں دے صحائف کا جانن والا ہے، وہ جبریل امین کو بھی نہیں پتا میرے نبی دی عظمت دی حد کی۔ جے جائے کہ قرآن دے چند آیات پڑھ کے بندہ کہ کسی حد کو بڑھا دے دے، کوئی شخص نہیں جانتا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ وچ نمرود نے سوچن لگا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے نبی حضرت ابراہیم کی بارگاہ حاضر ہوئی کہ آپ کے عرض کی تھی پیارے ابراہیم اگر اللہ کی بارگاہ جبریل نے دسو میں اتنے جا سکنا تو کوئی نہیں جا سکتا۔ ذکر شاہ نام اسلام سفیر جلندری کرتا ہے، کہتا ہے آپ نے فرمایا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے آج اس کا خلیل، میں نے تیرے کو کوئی عادت نہیں، تو جبریل ہے کہ میں آپ خلیل ہوں۔
مینوں تیرے کو کوئی حاجت نہیں، وقت گزر گیا، لمحے گزر گئے، گھڑیاں گزر گئیاں، سال مہینے نہیں صدیاں گزر گئیاں۔ رب ذوالجلال نے جبریل امین علیہ السلام دوبارہ فرمایا جبریل آسمان سجا دیو، حور و غلمان کو پوشاکاں بدل لو، جنت آراستہ ہوگی، جہنم نوں ٹھنڈیاں کر دیتا۔ فرمایا جبریل ہن کلیا نہیں جانا تاکہ جلوس کا رولا نہ رہے، 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کے میرے نبی کی بارگاہ چلا جائے۔ جبریل امین میرے نبی دی بارگاہ چاہیے انتہائی اختصار کو کم لینا، قدم چومے میرے نبی بیدار ہویا، اس کی کملی والا کائنات سجیے تہاڈا انتظار ہو گیا۔ میرے نبی نے تیاری فرمائی کہ جبریل نال نہیں، کبھی وضو کروا رہے نہیں، کبھی نالین رکھنے نہیں پے۔ کریم آقا علیہ السلام نکلے، براق پہ سوار ہوئے تو جبریل نال نہیں، مسجد اقصی جبریل نال نہیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، 7 آسمان، حتیٰ کہ مقام آیا جنہوں کہنے میں سدرۃ المنتہا، آپ اتنے تشریف لے گئے، آپ تشریف لے جاندے نے پہلے جبریل رک گئے۔ کریم آقا علیہ السلام فرمایا جبریل چلو، عرض کی سونے میری تے حد آ گئی، میں اس کو اگے نہیں جا سکتا، ایک قدم بھی اگے بڑھا کہ اللہ دی انوار و تجلیات جل جاواں، کملی والیا میں اس کو اگے نہیں جا سکتا۔ میرے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل وہ وقت یاد ہی؟ عرض کی سونے کیڑا؟ فرمایا جدو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دے کول گیا سے تے جا کے آکھیا سی میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا۔ عرض کی سونے وقت بھی یاد ہے، گھڑی بھی یاد ہے، لمحہ بھی یاد ہے۔ فرمایا گل بھی یاد ہے سونے، گل بھی یاد ہے۔ فرمایا ہن یاد رکھی تو آکھیا سی میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا، اج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوتھے چلا جتھے تو بھی نہیں جا سکتا۔ اب اس مفتی صاحب سے، قاضی صاحب سے، مولانا سے، عالم سے، شیخ الحدیث سے، شیخ القرآن سے پوچھیں کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ آپ کہتے ہیں جی سنی حد سے بڑھا کے بیان کرتے ہیں، آپ ذرا حد بیان کریں نا، کوئی حد ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ سرے لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، اگر حد کا پتہ ہوتا تو یہاں لکھا جاتا یہ حد ہے ان کے عروج کی، لیکن یہ نہیں کہا گیا، یہ پوچھا گیا ہے کوئی حد ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص جو جانتا ہے ذرا میرے نبی کی حد بیان کرے نا کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ جب حد کا پتہ نہ چلے تبھی کہا جاتا ہے بلغ العلا بکمال۔ کوئی شخص نہیں جانتا۔ دیکھیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو روایات میں بیان کر دیا گیا، انبیاء سے ملاقات بیان ہو گئی، اب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کو کیا کوئی بیان کرے گا؟ کیسے کوئی بیان کرے گا کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے؟ کیسے کوئی بیان کرے گا کہ عجب گھڑی تھی کہ فصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے میں؟ کیسے کوئی بیان کرے گا کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل عجیب چکر میں دائرے؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ رب کی عزت کی قسم ایک حد کا ہمیں بڑا پتہ ہے جو ہمیں قرآن نے بھی بتائی، جو ہمیں ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی بتائی۔ وہ کیا کہ میرا نبی الہ نہیں۔ اونٹ نے آ کے نبی کی بارگاہ میں سجدہ کیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی کریں؟ فرمایا نہیں، یہ اس کو ہے جس کو میں محمد بھی سجدہ کرتا ہوں۔ یہ حد خود نبی نے بیان فرما دی کہ میرا نبی الہ نہیں، میرا نبی خالق نہیں، میرا نبی معبود نہیں، میرا نبی مسجود نہیں۔ ارے وہ معبود و مسجود تو نہیں، خدا کا محبوب تو ہے نا۔ کوئی حد نہیں جان سکتا۔ وہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 70 سے زیادہ علوم پہ دسترس، جس پہ کتابیں موجود ہیں۔ آپ نے اتنا 1000 سے زائد کتابیں، کنز الایمان قرآن کا ترجمہ، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہمیں دے دیا، اور جس آدھے گھنٹے میں بغیر لائبریریوں کے سفر میں پوری کتاب حوالوں کے ساتھ لکھ دے، وہ امام احمد رضا بریلوی دل کے رضا ہے، پنجر خونخوار و درکبار، آدھا سے کہتے خیر منائے نہ شر کریں، مگر جب بارگاہ رسالت میں آتے ہیں وہ احمد رضا جس کے سامنے الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ احمد رضا کس کا انتخاب کرتا ہے جو ایک وقت میں 4 زبانوں میں میرے مصطفیٰ کی نعت لکھتے، وہ احمد رضا بریلوی۔ لیکن جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جانے تجلی کہوں تجھے۔ لکھتے لکھتے آخر یہی کہا کہ نہ الفاظ رہے یا بارگاہ نبوت میں احمد رضا کی حد آ گئی، عظمت مصطفیٰ کی حد کا پتہ نہ چلا، تو کہنے لگے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔
کون کوئی یہاں تو کہنے والے کہتے ہیں بابت خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کون کوئی بیان کرے گا؟ ہمارا تو عقیدہ ہے سب سے اعلیٰ والا، سب سے اونچی کہو نا، سب سے ہمارا نبی۔ اجازت دیو کہ میں پڑھا، حالانکہ میں پرنسپلی لیگلی یا مورلی مینوں آئی ڈونٹ نیڈ یور پرمیشن، مینوں تہاڈی اجازت دی لوڑ نہیں، کیونکہ مینوں سجے ہی اس کام واسطے۔ قاضی صاحب قبلہ نے میرے بھائی جان جناب کی مزمل شاہ صاحب انہوں نے حکم ہویا، قاضی صاحب نے فرمایا محبوب چشتی صاحب، محبوب چشتی انہوں نے نال پھر محبوب ہوئے تو چشتی ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلی دفعہ کوئی رٹے ہیں ورنہ کہ ایک تتے پانی ٹائم لیا سے میں ڈرتا ہی نہیں سنگیائی کی دور ہے۔ تو بہرحال میں ان پاڑوں کو اجازت پتا کیوں کہ مانگنا، حالانکہ من ضرورت نہیں، اس کو مانگنا پہ میں تانوں سے اجازت دینا پیا کہ تُسا میرے نام پڑھ لیں۔ کل سمجھ آئی؟ اجرے بیلی اگے بیٹھے ہو، دستار والا، دستار بھی سونی ہے، رضوی صاحب دی جسموں سے بڑی اللہ پر بولے کوئی بھی۔ یہ تھے بہن ہے بیٹا تو بولنا ہے نا، جو چپ کرنا ہے تو پھر سائڈ پہ ہوئی۔ یہ تھے فرنٹ سیٹ پہ کچھ تقاضے نہیں تو وہ تقاضے پورے کریں۔ تو صاحب سب سے اعلیٰ و بالا، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی۔ پڑھو گے میرے نام؟ امام اہل سنت مجددین ملت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمانے سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، مل کے سارے کہیں سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، حال بھی سبزی آواز نہیں آئی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا، ساری کائنات کو اللہ نے انسان والا بنایا، انسان نالو اللہ نے مومن ہے، مومنہ نالو متقی پرہیزگار، ولی غوث کتب فتح لالا، تابعی آلہ، تابعی نالو صحابی آلہ، صحابہ نالو نبی آلہ، نبی نالو رسول آلہ، تے میرا نبی ہوگے سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی، اسی سارے نبیاں دے منن والے، اللہ دے سارے نبی سچے، حضرت آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، مگر میرے نبی نے فرمایا مینو اللہ نے حبیب بنا کے کھلیا ہے، کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ، بڑی شان سیدنا آدم علیہ السلام دی، ملائکہ سجدہ کرتے نے، پہ قرآن آندہ ہے فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے حضرت آدم ملائکہ سجدے کرتے نے، پہ بڑی فضیلت بڑا مقام ہے، ادھر کیے ادھر ملائکہ سجدہ کرنے، ادھر حکم قرآن آندہ پیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي، ادھر ملائکہ سجدہ کرنے،
تے میرا رب آپ درود بھیجے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ادھر کشتی نور کنارہ ملیا، کشتی نور کنارہ ملیا، میرے نبی دی شانے میں ادھر کشتی نور کنارہ ملیا، میرے نبی دی اہل بیت نو کشتی نور قرار دیتا کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ گلزار ہوئے، میرا نبی آسمان ور جاوے، اللہ جہنم نو ٹھنڈیاں کر دے وے کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑی عظمت بڑی شان آپ جڑے نے تور تے جاندے نے پہ تو رہت لے کے آندے نے، جاندے نے تور تے اللہ نال ہم کلام ہوندے نے تو رہت لے کے آندے نے۔ میرا نبی جاندا نہیں، میرا نبی مکے ہوئے تے قرآن مکے آندا ہے، میرا نبی مدینے ہوئے قرآن مدینے آوے، میرا نبی میدان وچ ہوئے حضرت سیدہ عائشہ دے بستر تے ہوئے قرآن اوتھے نازل ہوندا ہے پیا کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ دور تے جامن تے قرآن آکے فاخرہ نہ لئی کا انکا بالواد المقدس دعا، اے پیارے موسیٰ اپنی نالین اتار دے وہ پاک واتی آگئی۔ موسیٰ علیہ السلام دور تے جامن تے نالین اتار کے جامن، میرا نبی عرشاں تے جاوے کہ سرے جوڑے عرشاں تے تر جان والا کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ خلیق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ جس جگہ پہ سب کی عظمت کی حدیں ختم ہوتی ہے، کائنات عرض و سما میں انبیاء اور رسل سب سے افضل ہے۔ جہاں پہ تمام نبیوں کی عظمتوں کی حدیں ختم ہوتی ہیں، میرے نبی کی عظمت کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو کہنے حد تو بڑھا دیں گے نا دوست، یاد رکھنا کوئی جانے کا تو حد سے بڑھے گا نا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی فضیلت ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑے ہوندے نے تے ٹھیک ہوندے نے، نہ بینا ہوندے تے بینا۔ میرے نبی دی شان ہے یہودی دی بچی نالین چاڑے کہ وہ مٹی اکھاں چلاوے تو وہ بینا ہوگا۔ ایک بی بی مر گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرکم بھئی زندہ، بی بی زندہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت کو زندہ کیا، مردے کو زندہ کر دیا، بڑی عظمت ہے۔ سلام ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ سلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مگر میرا نبی ہے وہ جان مسیحا۔ مردے کو زندہ کیا، اس میں جان تھی، جان نکل گئی پر جان لوٹا ڈالی، بڑی عظمت ہے۔ میرا نبی جان لوٹاتا نہیں، بے جان کو جان عطا کرتا، بے جان کو جان۔ ابو جہل دے ہاتھ پتھر میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی چکی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میں دساں کہ اے بولن؟ پتھر بے جان ہے، پتھر شعور فہم ادراک عقل نہیں ہوتی، پتھر بول نہیں سکتا، قوت کلام تو آ رہی، مگر کریم آقا اشارہ کرنے عقل بھی ملتی ہے، پتہ لگتا ہے اشارہ کرنے والا کو عام بندہ نہیں، اللہ دا سچا رسول۔ قوت کلام ملی، انہاں پتھر میرے نبی دا کلمہ پڑھیا کیونکہ سب سے آگا و بالا۔ یاد رکھنا پتھر، ایک میرے نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کملی والے مر گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کی ہویا؟ عرض کرتا سونیا مین نہیں پہندا، زمینہ بنجر ہو گیا، جانور پکھے مرتے نہیں پہ، سبزہ ہونا ختم ہو گیا۔ صحابی فرمان میں ابھی بندہ گل کر دیا پیا تو نبی نے ہاتھ سے کھا لیا، حالے چہرے اقدس کے ہاتھ نہیں آئے تو بدل آ کے بس ایک دن، دو دن، تین دن، اگلا جمعہ آیا، کریم آقا پھر تشریف فرمانے، بندہ پھر کھلو گیا، کبھی والے مر گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن کی ہویا ہے؟ عرض کرتے سونیا پہلا امید پہندا ہی نہیں سی، 7 دن ہو گئے کھلوندا ہی نہیں، ہر شے چکری ہے پئی۔
صحابی فرمانے میرے نبی کی انگلی چی کر جاندی ہے واسطہ بدر انہیں پیش کر جاندی ہے کیونکہ سب سے آگا و بالا وہ میرا نبی جرا درختوں پیغام دے تو درخت نبی دی بارگاہ صحابی نے جو عرض کرنا پہ وہ میرے کریم آقا علیہ السلام پتھر بھی کلمہ پڑھنو پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے پتھرانو کلمے پڑھو پڑھو میں بار بار نہ کہنا پہ اچھی میرے نالا کو پتھرانو کلمے کو پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے اس کیا کھجورا اگا جان دائے اس کیا کھجورا اگا جان دائے وین بولیان بلا جان دائے وین بولیان بلا جان دائے وہ گمیان گلا کرا جان دائے وہ گمیان گلا کرا جان دائے تو سامنے بھی وقارت کرنا پیا کوئی بندہ میرے نبی دی عظمت شان بھی حد نہیں جان سکتا عبادت خدا بزرگ دوئی قصہ مختصر وہ کمیں کوئی جان سکتا ہے مخلوق دی حد ہوندی ہے عالم دے علم دی حد ہے حقیق دی فتاحت دی حد ہے باعث دے بات دی حد ہے کسے دے ہر بندے دے علم دے بلندی دی حد ہے میرا نبی ہوئے ورفعنا میرے نبی دا ذکر صرف مخلوق نہیں اللہ خود بلند کرتا ہے میرا رب خود بلند کرتا ہے ورفعنا اب رب کی بلندی کو سمجھ پھر تجھے پتا لگے گا جس کو بلند رب نے بلند کر دیا اس کی حد کا تجھے پتا نہیں چلے گا حد ہے مگر مخلوق کے مقابلے میں لا محدود ہے حد ہے تو خالق کے مقابلے سامین زبکار ورفعنا اللہ نے ذکر کو بلند کر دیا ذکر کو بلند کر دیا اب میں اگر رفع پہ بات کروں تو طوالت میں چلا جائے گا ورنہ خدا خود میرے مجلس میں اندر لا مقام فسر محمد شم محفظ شب جائے کہ من اللہ نے بلند کیا کب کیا کتنا کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا کب کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا کیونکہ رب نے یہ نہیں کہا کہ میں بلند کروں گا شان دوں گا مقام دوں گا عزت دوں گا رسالت و نبوت دوں گا فرمانی ورفعنا بلند کر دیا کب کیا کوئی نہیں جانتا جبریل امین کی عمر کا اندازہ ہے تو میں کرنے والا تارا جنہا عرشیازم کے چمکتا سی نا وہ 72,000 والی زیارت کی تھی میرے نبی نے فرمایا تارا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا ذالک الکوکب اب کب کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا کتنا کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا سنتے نہ پڑے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نفس ہستی تفشا ماتا اسی نام سے کرو ہو نہ یہ پھول تو بلبل بلکہ کر عرض و سما کی محفل میں لو لال کلمہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیارہ امام احمد رضا کو پوچھئے کیا فرمانو ہے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے کوئی نہیں نہ کب کیا کتنا کیا کوئی نہیں جانتا اب میں اپنے لفظ پہ بات کرتا ہوں تو اس کے بعد میلاد کے چند معجزات بیان کرتا ہوں فرمایا ورفعنا ہم نے بولو نا یار ہم نے بلند کر دیا لفظ ہے نا ہے جمع ہم نے ایک تو ویت واحد دو ہونتے نہیں تسمیہ تین ہونتے کم از کم جمع رب نے فرمایا ورفعنا ہم نے جمع یا اللہ تو ہے کہ فرمایا خبردار میرے سوا کوئی الہ نہیں جس کے دل میں عقیدے میں ذرہ برابر بھی شرک ہوا وہ بخشا نہیں جائے یہ اور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے افضلین عقیدہ لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک، جو بتوں کی پوجا کرنے والے، جو درختوں کی پوجا کرنے والے، جو انسانوں کے سامنے سجدے کرنے والے، جو اپنے سے کمتر کے سامنے جھکنے والے، وہ مشرک ہیں۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور سجدے کی لائق نہیں۔ کتنے بدبخت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا پوچھتے ہیں۔ دیکھو نا ایتھے دے بارڈر بالکل قریب ہے، اس سے زیادہ گھٹیا سوچ کبھی نہ سنی نہ دیکھی۔ انسان کے جنسی آزاد تو جو ہے وہ عبادت کرنے والا، استغفر اللہ۔ جانوروں کی عبادت، ہاتھی کو گنیش کہتے ہیں، گاؤ ماتا، گان ماں من دیتے۔ میں کہتا ہوں پیچھے نسل دا پتہ لگے تھگے دی اولاد ہی ہوئے، گان ماتا کہہ رہے۔ تو میں نے کچھ عرصہ ملک تو باہر ہوتے انگلینڈ گیا، لنڈن پڑھتا رہا۔ میرے نال کڑی پڑھتی سی انڈیا دی، 7 جولائی 2007 میں بم بلاسٹ ہو گئی لنڈن۔ تو اتنے بم تو مارکو کسی اگلے دن یونیورسٹی بیٹھے تو پھر دہشت گردی، مذہب، اسلام گلاں شروع ہو گئی۔ تو انہاں گلاں کہ کہندی کہ تساں ایویں پاکستان بنا دیا۔ میں کہا سانوں اساں ایویں نہیں بنایا۔ کہندی ہے نہیں، اسی اس کو علاقے we live in the same part of land, there's no difference, our norms, notion, culture and civilization, our histories, everything is same۔ وہ گلاں کرنا نا، کہندی ہے even we believe in the same God۔ کہندی زیادہ رب بھی ہے کہ میں کہا بی نا اس سے تو دفعہ بنایا پاکستان۔ We believe in two nation ideology، تاں ہی تو بنایا۔ میں کہا کسی ایسی گاں پاڑی ماں روز وڈنے، تسی یہ سانو وڈن نہیں سا دیتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان بنایا، کہنے یہ نہیں خدا بھی ساتھ۔ میں کہا نا تمہارا خدا اور your concept of God is entirely different۔ میں کہا میرا تو تیرا ایک نہیں۔ وہ کہنے یہ نہیں، نام دا فرق ہے۔ وہ اگے نا پانی کی بوتل پہ سی، کہنے یہ تسی انہوں کی کہنے میں کہا پانی، کہنے ہم ہندی میں سے جل کہتے، انگریز اس کو واٹر کہتا ہے، تو پانی کہو، جل کہو، واٹر کہو، سیم چیز، ایک کوئی گل نہیں، کوئی رولا ہی نہیں۔ اگر نام دا فرق ہے، زبان دا فرق ہے۔ میں کہا پانی، مخلوق کی مثال خالق پہ دی نہیں جا سکتا۔ یہ پانی ہے، نام کا بھی فرق ہے، زبان کا فرق ہے، چیز ایک ہے۔ میں نے کہا خدا اور بھگوان اور رام میں، رحمان میں فرق نام کا نہیں، صفات کا۔ تمہارے رام کی صفات اور میرے اللہ کی صفات مختلف ہے۔ میں کہا تیرا جرا بھگوان ہے نا رام، وہ شادی شدہ سے، اس کی بیوی تھی سیتا، یہ ان کی کتابوں میں ہے۔ اس کی بیوی سیتا اور ان کے بھگوان کی بیوی جو سیتا تھی نا، ایک دوسرا بھگوان رام اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ یہ بلڈ ہر چک کے لے گیا، سادے آفزبہ کی زبان چلنے بائی نکل گئی۔ میں کہ تھوڑے تو بھگوان دیا بائی نکل گئی اپنیاں۔ 12 سال وہ دونوں بھگوان لڑتے رہے، رام اور رامن، لیکن وہ اپنی بیوی واپس نہ لا سکا۔ ہنومان کی مدد اس کو درکار ہوئی، وہ محتاج ٹھہرا، تب جا کے اس کی بیوی آئی۔ میں نے کہا this is your concept of God، کہ تمہارے نزدیک تمہارا بھگوان بیوی رکھتا ہے، وہ بیوی اغوا ہو جاتی ہے، وہ اپنی بیوی کے لانے پہ قادر نہیں ہوتا، وہ غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ ارے جو کسی اور کا محتاج ہو جائے وہ ہمارا الہ ہو سکتا ہی نہیں۔ ہمارا اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری کائنات حتیٰ کہ نبی بھی اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج ہے نہیں ہے۔ ولی غوث کتب تال کوئی بھی سب اللہ کے محتاج ہے۔ ارے ہمارا اللہ وہ ہے جس کی نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، نہ اولاد، نہ اس کا کوئی ہمسایہ۔ ارے اس کی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ارے وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، جو محتاج ہو وہ الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ وہ ہے ہمارا اللہ۔ نام کا فرق نہیں، صفات کا فرق ہے۔ اور حضرت رومی کشمیر، حضرت میاں محمد بخشاد میں کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ، آپ نے بھی پہمیں نظم ہو گئی، نثر ہو گیا، عقیدہ قرآن و سنت۔ حضرت رومی کشمیر میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرمانے ہوئے آپ مکان جے ہونوی اولی بولو تے اللہ تو پاؤ۔ آپ مکانو نارا مار صوفی صاحب مار دے صوفیاں دے ختم نبوت سامیہ شیر بھی میرے نالے نہیں پڑھنا ہے، شیر بھی میرے نالے نہیں پڑھنا ہے۔ آپ مکانو خالی اس تھی
میرے نام کوئی آپ مکانو خالی اس تھی کہ کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھتا نت سنبھالی زمین و آسمان سنبھالن والا سورج چڑھان والا چند دیاں منزلہ بدلن والا چشمیاں دیاں روانیاں سمندراں دیاں لہرا موسمان دا بدلنا اے اللہ محتاج نہیں ساری کائنات میرے اللہ دے حکم دے تابع ہے نہ نیوں گاؤں نہ نیند آؤں نہ تھکن والا اور نہ کسے دا محتاج ہے ہر ویلے ہر چیز محمد رکھتا نت سنبھالی اول حمد اول حمد ثنا سما قرآن آدھا ورفانا ہم نے بلند کر دیا یا اللہ تو تے وحدہ لا شریک ہے اتھے جمع کیوں میں یاد رکھنا علماء فرمان میں دیا دو بجانے پہلی بجائے میں جمع تعظیم واسطے جنہوں کو عزت والا ہوئے انہوں تو نہیں آکھی دا انہوں آپ آکھی دا علماء فرمان جمع تعظیم میں ورفانا ساریاں تعظیمہ میرے اللہ تے اللہ دے رسول واسطے ہم نے بلند کیا جمع تعظیم دوسری وجہ علماء فرمانے ہے ایک وقت آوے گا جدوں میرے نبی دا ذکر ہوئے گا گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی چھنڈے لگن گے جلوس نکلن گے اور نبی نعمت نعرے لگن گے سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگنے ہون گے لوگ کیا کھل گے اجتماع کیوں کر دے ہو ایتے بدت ایتے مجھے حرام معاذ اللہ اجتماعی طور پہ نبی دا میلاد منانا لوگ کا جدو نبی دا ذکر کرنا فرمایا جدو لوگ کی گلہ کرنے انہوں ذرا قرآن دی آئے سنایا دے ورفانا رب کلیاں ہو کے لاتا ذکر نبی دا ذکر کلیاں نہیں کرتا مخلوق نو حکم دیتا ہے یہ رب کی سنت ہے ختم نبوت من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت سامین وقار یہ اللہ کی سنت ہے ورفانا وہ یکتا ہو کے تنہا نبی کا ذکر نہیں کرتا یا اللہ کی تو لوگوں کو لکھا ہی نہ پہلے اے میرے رب العالمین کون ہے جڑا ہو ذکر کر دے قرآن میں پیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما میرا رب اندر میں بھی درود بھیجنا میرے ملائکہ بھی بھیج دینے وہ ایمان والے ہو تسی بھی میرے نبی تے درود و سلام بھیجو اجتماعی طور پہ نبی دا ذکر کرنا میرے عالم ارواح کے اندر میرے اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَضَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُمْ وَحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ عالم ارواح نے اپنے نبیوں کو بلایا بلا کے اپنے نبی دی آمد کا ذکر سنایا
تو نبی کا اجتماعی طور پہ ذکر کرنا رب کی سنت ہے، رب کی الحمدللہ سیتے نبی دا ذکر کرنے اسی بھی جھنڈے لانے ساڈا بھی عقیدہ اے وے کہ محبوب کی محفل کو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، کوئی آتے ہیں وہی جنہیں تو کیوں نہیں یاد کیا نا، کیونکہ میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے، ایک بھی برات نبی گل چار پا کے نہیں گئے، ان کدی 100 گڈی دی لائن نہیں جی مونی 4 برات ہوندیاں ویکھی پھول لتے لگے یہ تو پھر مولوی کیا نا میری برات حرام ہو گئی کہ اونج ویسے تسی بھی نہ کیا کرو میلاد دا دلین تو تسی کو میلاد مناندے نہیں، جلوس کٹ دے نہیں، کی کر دو سب پریڈ کر دے، پریڈ کی اجازت ہے کیوں جی پریڈ کی اجازت ہے میرے نبی بدر وال گیا احد وال گیا میدان جنگ وال گیا کبھی میرے نبی ان پریڈ نہیں کرائی اپنے فوجیاں جی میں ساڈے جنرل باجوہ کا کرنا پریڈ گراؤنڈ ساری فوج اے جناب اتنا F-16 جا رہا ہے 17 تھنڈر جا رہا ہے اے خالد میزائل دی زیارت ہو رہی ہے نہ ٹینک دی نال شاپ جناب میزائل موری میزائل ہے شکر ہے ایٹم بم نہیں نکل آ گیا اے جناب 7 فٹ جوان سارے سفیر موجود ان سے پوچھو یہ پریڈ نہ نبی نے کروائی نہ نبی کے صحابہ نے کروائی لا فتوہ تنو دس ہے باجوہ فتوہ لائی دا کہ میں پریڈ ہے مار لکر تنو تم کٹ دے پریڈ میں فتوہ پہلا نہیں کیوں اس لیے کہ ہمارا دشمن ہمارا شریک ہمارے سامنے ہے ہم اپنی طاقت دکھاتے ہیں اپنی اجتماعیت دکھاتے ہیں کہ خبردار ہماری عسکری قوت کو دیکھو ہماری اجتماعیت کو دیکھو انڈیا اور اسرائیل کو خبردار ہمارے طرف نہ دیکھنا ہمارے میزائل بھی تیار ہیں ہمارے بم بھی تیار ہیں ہمارے فائٹر بھی تیار ہیں اور ہمارا جو ہے جوان بھی جب یوں پاؤں زمین پہ مارتا ہے نا اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں تو پاؤں جہاں لگتا ہے ہل بلی جان رہی ہے تاکہ طاقت کا پتہ چلے ارے جب نبی کا غلام ہے جس طرح یہ پریڈ ہے نا تم بھی کہا کرو ارے 12 ربیع الاول ہوتا ہے افریقہ امریکہ آسٹریلیا دنیا جہاں پاکستان آزاد کشمیر ہر جگہ نبی کے غلام پریڈ کرتے ہیں ہم اپنی طاقت اپنی اجتماعیت اپنی قوت اپنی شان و شوکت دکھاتے ہیں خبردار ہمیں مٹھی بھر نہ سمجھنا مشرق و مغرب میں مصطفیٰ کے غلام ہر جگہ یہ ہماری طاقت کے دکھانے کا بھی دن ہے ہم دکھاتے ہیں دیکھو ہماری اجتماعیت دیکھو نبی کے نام پہ سب قادری ہو چشتی ہو پورس آوے ناوے ملاد کے سارے ہو یہ بھی نواں سے آپ کا ورنہ اللہ واسطے ہر ولی اللہ کا بندہ کے ساتھا ہوتا ہے ولیاں دا ہویا صحابہ دا دن ہوں تے معاذ اللہ صاحب ابو بکر تے علی نے بھی بن لیا سنیاں سنی بن کے رہا کرو ابو بکر بھی ہمارے علی بھی ہمارے یہ بنڈیاں نہ پایا جائے قادری چشتی نقشبندی سلسلے سارے برکت والے مگر جس کا بھی یوم ہو کا جو بچ کے بناؤ مجدد الفسانی دا ہوئے تے نارے مجدد تے مار غوث پاک دا ہوئے تے نارے غوث تے تو ہم تو لیکن پورس کے نانا بھی کوئی آوے ملاد کے قادری چشتی نقشبندی زور وردی جانا چٹھا چیمہ بالکل سارے کٹھے ہوئے پھر تاکہ پتہ چل جائے سنیوں کی اجتماعیت ہے اور مصطفیٰ کی غلامی میں سب ہے تو جنہیں فوجی مارے نا پیر کہ بجرہ اسلام آباد ہل دلی جاندی ہے کہ جدو سنی آنے نا سونا آ گیا کہ پورا نجل لے جائے مصر فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے جدو نعرہ بجتا نا تاج دار ختم نبوت تے بیک کیڑی کیڑا تیلے رہی تے کیڑی کیڑی تھام ولادت رکھ دیتے ہیں نبی کے غلام عزیز نانے لانے عزیزانے سونا آ گیا ان میں آیا کریمہ تو نہیں رفتو کرنی ورنہ لاکھا تیرے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنین و ایک بات طویل ہو جائے گی میں بھی واپس جانا ہے تو یقیناً کراچی کو کراچی کو آنا اچھا فی الحال لاہوروں آیا چلو ویسے ہی ٹکٹ ٹھیک ہے کہ ٹکٹ کراچی بھی آ لاہور کئی بیلی ہے انہوں نے 5 جلسے دے دیں پنجاب ہے تو 5 کو ٹکٹ کراچی کی لے دیں تو صاحب
چشتی صاحب تو ماشاءاللہ آپ تو صاحب مہینے ذکر ہے توجہ بس ان آیا کریمہ تے بس صرف چند معجزات ولادت کریں گا لیکن شرط ہے کہ تسی اے شعر بھی میرے نال کرو گے تے کوئی نعرہ نہیں مارنا نبی دا میلاد سن کے دل سے جو کیفیت پیدا ہوئے تو اچھی کہنا سبحان اللہ جنہ ہوا حالے بھی نہیں کہ انہوں حالات کو دیکھو ہے زندہ ہی نہ کھپے سے دیکھو کوئی پتہ نہیں موت تک کے دو انہا لیلہ ہو جائے جب نانا بولے ایک 2 منٹ بعد آ کے بیٹھ لیا کر تو سامنے جی وقت اسی تے نعرے لانے اسی گلیاں سجانے تمبو لانے مہمان بلانے پھولانا سیجا سجا دینے سنیو نعرے کیوں لانے ہو یہ چھوڑون کا دیا نے اسی آنے چھلیا تے نکی دسی ہوئے کملی وآگا دیا تھا سویرا ہو گیا مل کے گیا کوئی بندہ خاموش نہ بے میرے نبی دا میلاد ہے شاہد الحکمت سے تعبیر فرمان دنے جس گھر دے اندر میلاد ہوئے اتھے اللہ دا عذاب نہیں ہوندہ تیری زبان نبی دا ذکر کرے میری نبی دی دعا ہے اللہ دا چہرہ سلامت رکھ لائے مل کے سارے بواز بلندہ کھوئے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا نور ازلی نور زبان بند ہوئے بلکہ انہیں ہاتھ اٹھا کے انہیں سمجھو توڑے ہاتھا میں میرے نبی دی عظمت دا چھنڈائے نہ ہاتھ تھلے جاوے نہ زبان بند ہوئے انہیں لہرا کے میرے نالا کھوئے کملی والا آدیا کملی والا آدیا تھا سویرا ہو گیا میرے مدینے کے تاجداری آ گئے آمینہ دے لال آ گئے سونا آ گیا ماہی آ گیا مدنی آ گیا نجپال آ گیا میرے نبی دی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ سیدہ فرمومیہ نے جدوں دائے لال آیا سونا آیا بے میری تے دنیا ہی بدل گئی ہے جتن جانیا ساری دنیا میرا احترام کر دیئے ساری دنیا نبی دی مانو سلام کر دیئے سیدہ فرمونیا نے کہ میں جنگلہ چ جانیا درخت میرے وال سجدے کر دینے کہ میں وادیاں چو گزرنیا پہاڑا کو گزرا پتھرا چو آواز ہوں دیئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین پتھر درود و سلام پڑھ دینے سیدہ فرمودیا نے میں جڑو جانیا کوئی پرندہ میرے سر تو احترام اڑ کے گزردا نے کوئی جانور نبی دی ماں وال کنڈ نہیں کرتا سیدہ فرمودیا نے مکے دیاں بکریاں مینوں رستہ دے دیندیاں نے میرے وال کنڈ نہیں کردیاں تیرے نالو اے مکے دیاں بکریاں چنگیاں جنہاں نبی دی ماں دا حیا کیتا ہے سیدہ فرماندیاں نے میں اپنیاں پروسنا دے نال اپنیاں گوانڈنا دے نال اپنیاں ہمسائیاں دے نال پانی لین جانیاں ساریاں بیبیاں اپنا برتن کنویں دے اندر سکدیاں نے رسی یا کپڑے دے نال پانی کھچدیاں نے میرے نبی دی ماں فرماندیاں نے میں بھی جانیاں مگر مینوں برتن سٹنا نہیں پیندا مینوں رسی نال کھچنا نہیں پیندا میرے لال دی برکت وے پانی دے قریب جانی پانی آپے کناریاں تے آ جانا سیدہ توڑی
عظمت نو سلام ہے نبی مبارکاں دیندے نے پے کبھی آدم صفی اللہ کبھی نوح نبی گل نو آخری گل کرن لگا وا کبھی آدم صفی اللہ نوح نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ آ کے فرماندے نے میاں مینا اسی اللہ دے نبی ہاں تینو مبارک دین آیا سیدہ بڑیاں بختاں والی ہے بڑیاں کرماں والی ہے بڑیاں شاناں والی ہے اسی نبی تینو مبارکاں دینے ہاں نیکو نبیاں دے سردار دی ماں بنن والی نبی مبارکاں دینے پہ امام سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھ دینے رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل عرض کی حکم رب جلیل فرمایا چھندے لے جاؤ جبریل چھندے لان والا رب چھندے لوان والا مشرق مغرب بیت اللہ تے چندہ سیدہ آمینہ دے گھر تے لہرا رہے ہیں یا رب العالمین اے چھندے کیوں لوائے نہیں فرمایا تینوں پتا نہیں آج دی رات میرے حبیب دے میلاد والی رات چھنڈے لگ گئے نے کعبہ وجد کر دائے پیا ملائکہ دا نزول اندائے پیا ننے ننے پرندے سیدہ دے گھر دا طواف کر دینے پہ یہ رونکہ کا دیا نے یہ برکتہ کا دیا نے ایک کوئی جواب آنگا وے کملی والا آگیا کملی تین بری آنکھوں تقریر ختم ہوئے کملی آگیا جی کملی والا آگیا تھا سویرا ہو گیا وہ نویں سنو تقریر کرنی پہنے نہیں اینا کام اینا واسطے سوکھ ہے حمد پڑی تے اللہ لفظ نات آ گیا نات چلی کہ مولا علی کی شان ہے مولا علی چلی کہ ماں کی شان ہے تقریر کا قبلہ ایک موضوع ہے تو پھر موضوع تو ہٹ کے کریے نا تو پھر بندہ مجبور احترام کرتا انشاءاللہ تعالیٰ سرکار نے سارے ادارہ چاہنے انشاءاللہ تھوڑے چوئے ہوں گے گھما لیں گے ماشاءاللہ